نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ رحمان ہے اور سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ یہ دونوں صورتیں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ اس لحاظ سے پورے قرآن مجید میں منفرد ہیں کہ ان میں نہ تو نبوت کا ذکر ہے، نہ رسالت کا، اور نہ ہی وحی کے بھیجنے کا ذکر ہے۔ پھر سورہ رحمان ایک ایسی واحد صورت ہے جس میں جنوں سے اور انسانوں سے متوازی طور پر خطاب ہوا ہے۔ چونکہ دنیا میں انسان مبعوث ہوئے تو جنوں کے اندر روح نہیں ہوتی، اس لیے جنات میں سے انبیاء مبعوث نہیں ہوئے۔ انبیاء انہی انسانوں میں سے مبعوث ہوئے، اس لیے جنوں اور انسانوں کے لیے، دونوں طرح کے مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سے ہی انبیاء اور رسول اتارے اور انہی کے اوپر ان کی پیروی واجب قرار دی۔ تو سورہ رحمان کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، اور رحمان یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، جس کی رحمت بے پایہ ہے، اور اس کی رحمت سے چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ مشرک ہو، دنیا میں ہر کوئی اس سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن نازل کیا انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو بنایا، علمہ البیان، اور اس کو بیان سکھایا، یعنی اسے بولنا سکھایا، اسے گویائی کی صلاحیت عطا فرمائی تاکہ انسان اپنے روزمرہ کے معاملات بخوبی کر سکے۔ الشمس والقمر بحسبان، اور سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ گردش کرتے ہیں، اور ان کی گردش سے ہی دن اور رات بنتے ہیں، اور دنوں، مہینوں اور سالوں کا حساب ممکن ہوتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کی۔ تو میزان کیا ہے؟ کہ میزان یہ ہے کہ ہر چیز ایک خاص تناسب کے ساتھ زمین و آسمان میں معلق ہے، کوئی کسی کے ساتھ نہیں ٹکراتا ہے۔ قدرت کی طرف سے ہر کرے کا اور دوسرے کرے سے فاصلہ اور اس کی کشش اتنی تناسب کے ساتھ ہے کہ سب اپنا اپنا محور میں چل رہے ہیں، کوئی کسی کو جا کے نہیں پکڑتا، نہ ہی ٹکراتا ہے۔ اگر اس میں معمولی سا بھی بگاڑ آ جائے تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی یعنی زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو توازن کے ساتھ بنایا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں زیادتی نہ کرو، یعنی جس طرح کائنات کا توازن کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عدل و انصاف کے ساتھ چل رہا ہے، اسی طرح تم بھی دنیا کے ہر معاملے میں عدل و انصاف کو قائم کرو اور اسی کے مطابق کام کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور قائم رکھو وزن کو انصاف کے ساتھ اور میزان میں کوئی کمی نہ کرو۔ تو کسی بھی نظام میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اس کے نظام کے اندر عدل قائم رکھنا، یعنی اس کی ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کی جب کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ عدم توازن جو ہوتا ہے وہ بگاڑ کا باعث بن جاتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور میزان کو قائم رکھو اور انصاف کے ساتھ میزان میں کوئی زیادتی نہ کر لو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے بچھا دیا مخلوق کے لیے۔ تو ظاہر ہے مخلوق میں انسان بھی شامل ہیں اور جنات بھی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ رحمان میں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہے، تو یہاں پہ مخلوقات میں خاص طور پر انہی دو کا اس آیت میں ذکر آیا ہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس میں میوے ہیں اور کھجوریں ہیں جن پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھس والا اناج بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔
تو بس والے اناج سے کیا مراد ہے؟ گندم اور دالیں جو بھی ہم کھانے کے طور پر پکا کے کھاتے ہیں، اور خوشبو والے اناج سے مراد پھل اور سبزیاں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں گروہ یا اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اور اس نے پیدا کیا انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے۔ تو اس سے مراد ایسا گارا ہے جس میں سڑان پیدا ہو چکی ہو، یعنی بدبو پیدا ہو چکی ہو، اور ایسا گارا خشک ہو جانے کے بعد ٹھوکر لگنے سے کھنکنے لگتا ہے، پتھر کی مانند وہ ہو جاتا ہے۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جنات کو اس نے پیدا کیا آگ کے لپٹ سے۔ تو مارج من نار سے مراد آگ کی لو یا اس کی لپٹ مراد ہے۔ اس کا اطلاق آگ کے شعلے کے اس حصے پر آتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن انتہائی گرم ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں آسان لفظ میں سیک بھی کہتے ہیں، کہ جب آگ کے اوپر آپ کریں تو وہ کتنا گرم سیک سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اس سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی رب ہے دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلا دیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان کے مابین ایک پردہ بھی حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے، یعنی دونوں باہم چل بھی رہے ہیں لیکن آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں، اپنی اپنی حد میں رہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور مونگے بھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی مانند اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، ہر چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، چاہے وہ زندہ ہے یا غیر جاندار ہے، ہر چیز کی فنا اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اسے ختم ہونا ہی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا صرف تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی والا، بہت عظمت والا ہے۔ تو اللہ کے چہرے کا تصور ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور یہ آیات متشابہات میں سے بھی ہے جس کو اسی طرح اس پر ایمان لانا ہماری مرضی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اسی طرح ہم اپنے ایمان میں داخل کر لیں۔ تو اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ بظاہر جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی سے مانگتا ہے، اسی سے سوال کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ایسی بھی مخلوقات ہیں جن کو ہمارا شعور سمجھ ہی نہیں سکتا، جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، وہ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے صرف اللہ ہی کے در کے سوالی ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، یعنی ہر دن اس کی ایک نئی شان کا ظہور ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں یعنی جن و انس اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں، اور وہ کون سے دو قافلے ہیں؟ جنوں اور انسان۔ کس لیے فارغ ہوں گے؟ تاکہ زندگی دنیا میں وہ جو کچھ بھی معاملات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے لے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جن و انس اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل بھاگو۔ لا تنفذون الا بسلطان، لیکن تم ایسا نہیں کر سکو گے، تم نہیں نکل سکو گے مگر صرف اللہ کی سند کے ساتھ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو ہی یہ کام ممکن ہے، ورنہ زمین و آسمان میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ سے بچ کر انسان نکل سکے۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر پھینکے جائیں گے بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے اور دھواں، اور تم لوگ بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فَإِذَا انشقت السماء فكانت وردة كالدہان، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا اور ہو جائے گا گلابی تیل کی تلچھٹ جیسا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس روز پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ کسی جن سے اور نہ ہی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں۔ تو اگرچہ سوال و جواب بھی ہوں گے، ہر ایک کا حساب بھی ہوگا، لیکن چونکہ ہر انسان اپنے اندرونی احوال کو سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سوال نہ بھی کرے تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس دن کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں رہے گی، کیونکہ ہر انسان خود اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سنانے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ نہ بھی سنائے تو بھی اپنے اعمال نامے کے اندر ہر ذرہ برابر نیکی اور ہر ذرہ برابر برائی کو وہ دیکھ لے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، پھر انہیں پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے۔ تو اس دن مجرمین کے اترے ہوئے چہرے ہی ان کی پہچان ہوں گے، چنانچہ فرشتے انہیں ٹانگوں اور پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر جہنم کی طرف اچھالتے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یہ آیت نمبر 41 پڑھی نا، تو ایک دم سے ایک نقشہ آیا، جیسے بعض دفعہ ہم چھوٹے بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں پکڑ کے بیڈ کے اوپر اچھال رہے ہوتے ہیں اور وہ خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ جہنمیوں کا ایک منظر کھینچا گیا ہے کہ ان کی پیشانی کی بالوں سے اور ان کے پیروں سے پکڑا ہوا ہے اور ان کو اچھال اچھال کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوفناک منظر سے، خوفناک جہنم سے حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، اور اب وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ سورہ دخان میں ہم پڑھ آئے ہیں نا کہ ان کو کھانے کے لیے زقوم اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور پھر انہیں واپس آگ میں لے جایا جائے گا، یعنی کھانے پینے کا جو انتظام ہوگا شاید وہ جہنم کے ہی کسی حصے میں کسی ایک طرف ہوگا، اور پھر واپس کھلا پلا کے وہ کھولتا ہوا پانی اور وہ زقوم کا کھانا، اور کچھ احادیث کے مطابق جہنمیوں کا اپنا ہی خون ملا پیپ، ان کی خون اور جو پیپ ملا پانی ہے وہ سب ان کو پلایا جائے گا اور پھر واپس انہیں آگ میں دھکیلا جائے گا۔ یہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ کے درمیان جس میں ان کا مستقل قیام ہوگا، اور اس کھانے پینے کی جگہ کے درمیان، کیونکہ ظاہر ہے شدید بھوک ہوگی۔ جنت میں ہم نے پڑھا ہے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، انسان لذت کے لیے کھائے گا، لیکن جہنم میں شدید بھوک ہوگی، شدید پیاس ہوگی، اور جیسا کھانا اور پینا ہوگا اس کے کھانے اور پینے کے علاوہ ان کے پاس چارہ نہیں ہوگا، اور وہ کھانے اور پینے کے باوجود بھی ان کی بھوک بھی قائم رہے گی اور پیاس بھی قائم رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سزا ان کے اوپر ہمیشہ رہے گی کہ وہ ان دونوں گندی جگہوں کے اوپر چکر لگاتے رہیں گے۔ تو آگ کی تپش سے گھبرا کر جب پانی کی طرف لپکیں گے تو کھولتے ہوئے پانی کا مزہ چکھیں گے، جب واپس بھاگیں گے تو پھر واپس آگ کی طرف ہی جائیں گے۔ آذن اللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت عطا فرمائے۔ تو اب دیکھیں اپنے مسلمان ہونے پر کتنا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ شکر الحمدللہ، کروڑ ہا احسان ہے اس رب کائنات کا کہ جس نے ہمیں مسلمان بنا کر ہی دنیا میں بھیج دیا۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس طرح کے تمام عذابات سے بچا لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ قرآن کی واحد آیت ہے جس میں دو جنتوں کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح کا مضمون سورہ واقعہ میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے کہ اہل جنت کی یہ صرف بیان ہوئی کہ وہ دنیا میں اپنے رب کے حضور پیشی سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہتے ہیں، اور پھر کیا کرتے تھے جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری نیکی مقبول ہوئی
کہ نہیں ہوئی، تو جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 باغات، 2 جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ذواتا افنان، دونوں بہت سی شاخوں والی ہوں گی، یعنی بہت سایہ دار درختوں والی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور ان دونوں میں وہ چشمے بہہ رہے ہوں گے، یعنی ہر جنت میں ایک چشمہ رواں ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں میں ہر قسم کے میوے ہوں گے جوڑوں کی شکل میں، یعنی ہر پھل کی 2 قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور وہ وہاں تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر گاڑھے یا موٹے ریشم کے ہوں گے۔ تو یہاں پر جنت کے بچھونے کے اندرونی کپڑے کا ذکر ہوا ہے۔ جو اندر والا کپڑا جو بظاہر نظر نہیں آ رہا وہ موٹے ریشم کے بنے ہوں گے، لیکن ان کے بیرونی غلافوں کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے جو بیرونی غلاف ہوں گے اس کا احاطہ کرنے کے لیے کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ وہ جنل جنتین دان، اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ اہل جنت کی پہنچ میں ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ جھکی ہوئی نگاہ سے مراد وہ شرم و حیا والی ہوں گی اور اپنے اخلاق کی محافظ ہوں گی، اپنی عزتوں کی محافظ ہوں گی۔ اور جنتیوں کے لیے ایسی حوریں ہوں گی جنہیں نہ تو کبھی جنہوں نے انسانوں نے کسی نے بھی چھوا نہیں ہوگا۔ یہی آیت میں بھی بیان ہو رہا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ان کو نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ ہی کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، اور وہ ایسی ہوں گی گویا لال اور مونگے ہوں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اللہ کی خاطر سب کچھ برداشت کیا، صبر کیا، دین کے لیے قربانیاں دیں، اللہ کے تمام احکامات کی شریعت کی پابندی کرتے رہے، اس کے لیے جو مشقتیں اٹھائیں، تو جو احسان انہوں نے کیا دنیا میں تو ان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ احسان ہوگا جو اللہ تعالیٰ ان پر فرمائیں گے، ان کی محنتوں کی، ان کی کوششوں کی قدر افزائی کی جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے 2 جنتیں اور بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں گہرے سبز رنگ کی ہوں گی۔ ان دونوں جنتوں کا رنگ سیاہی مائل سبز ہوگا، یعنی بہت گھنی اور سرسبز و شاداب ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اور ان میں 2 چشمے ہوں گے ابلتے ہوئے، یعنی ہر جنت میں ایک ایک چشمہ ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اور ان دونوں میں میوے کھجور اور انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، ان میں ہوں گی نہایت نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ حور مقصورات فی الخیام، یعنی حوریں جو قیام پذیر ہوں گی اپنے خیموں میں۔ فیہن قاصرات الطرف، ان میں ایسی عورتیں ہوں گی جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ انہیں، نہ کسی انسان نے اور نہ ہی کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ متکئین علی رفرف خضر وابقری حسان، وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر اور بہت نفیس بچھونوں پر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت نام ہے آپ کے رب کا جو بہت عزت والا، بہت اکرام والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس صورت کی تلاوت کی، ہم صحابہ کرام کو سنائی، تو ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا کہ جب یہ جنات نے یہ صورت سنی تو انہوں نے، جب یہ آیت آتی تھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تو تم بھی یوں ہی کہو۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم یہ اس آیت کی، ان آیات کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جب بھی یہ آیت آئے تو کیا کہیں کہ ہم اللہ پاک کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔